یہ بھی خصوصی حکم ہے ان کے ساتھ، جس کو آج میڈیا میں دراصل الگ کانٹیکس نکال کر، بالکل آؤٹ آف کانٹیکس نکال کر لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، دیکھو یہ مشرکین کو قتل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا۔ خاص طور پر وہ 4 مہینے جن کو مہلت دی گئی اور انہیں صاف طور پر اعلان کر دیا گیا کہ اب جزیرہ عرب کے اندر رہنا ہے تو تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا یا باہر چلے جاؤ، پھر بھی یہ لوگ نہ اسلام قبول کیے نہ باہر گئے، تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ 4 مہینے کے باوجود گزر جانے کے پھر بھی یہ نظر آئیں حدود عرب کے اندر، تو ان کو جہاں چاہو پکڑو، قتل کرو اور ان کو گرفتار کرو اور ان کو گھیرو اور ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو۔ لیکن یہ لوگ پھر پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، پھر بھی آپشن کھلا ہوا ہے کہ وہ نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، فخلوا سبیلہم۔ یہ دراصل اس وقت کا سب سے اہم ترین کردار تھا جو فتح مکہ کے بعد کہ مشرکوں کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسے کوئی عہد و پیمان ہو سکتا ہے؟ ہاں، مگر جن کے ساتھ مسجد حرام کے قریب تمہارا معاہدہ ہوا تھا، اگر وہ تمہارے ساتھ عہد وفا پر قائم رہیں، اگر اس معاہدے کو وہ پورا کریں تو تم بھی ان کے ساتھ اس معاہدے کو پورا کرو، قائم رہو، بے شک اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو بعض منافق صفت لوگوں نے اس بات پر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی، وہاں تو دراصل قریش کا سردار بھی آیا تھا لیکن پھر بھی یہ معاہدے کی تجدید نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بھی دلی طور پر کیفیت تبدیل ہو رہی تھی، تو فرمایا کہ کیف وإن یظہروا علیکم، مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کے ساتھ کیسے کوئی عہد و پیمان ہو سکتا ہے اب، کیونکہ حال ان کا یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جاتے نا، اگر تم معاہدہ توڑتے نا، وہ کبھی تمہیں معاف نہیں کرتے، نہ ان کے پاس قرابت کا کوئی لحاظ ہے، نہ عہد کا کوئی لحاظ ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے انہیں۔ لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کا پورا ارادہ کیا، نکال کے چھوڑا، بلکہ ہاں یہ بھی ان کا جرم ہے۔ اور وہم بدؤکم اول مرہ، اور تمہارے ساتھ عہد کو توڑنے میں پہل بھی ان بدبختوں نے کیا، صلح حدیبیہ کے عہد کو انہوں نے توڑا پہلے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں سے تم قتال کرنے پر ابھی بھی تمہارے دلوں میں کچھ محبت ہے ان لوگوں سے، کیوں نہیں اٹھتے قتال کرنے کے لیے، کیوں نہیں اٹھتے جہاد کے لیے؟ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ یہ گویا کہ کیا جھنجھوڑ دینے والے الفاظ۔ واللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ عزیز زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اب جو اوپر بات فرما دی گئی علی اعلان طور پر، خاص طور پر ان مشرکین کے لیے جنہوں نے اب تک سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، یا تو تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے یا تو جزیرہ عرب سے نکل جاؤ، اب ان کے لیے خاص طور پر حکم آ گیا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اب یہ 4 مہینے گزر جائیں، یہاں پر حرم حرام مہینے نہیں ہیں، مراد یہ ہے کہ وہ 4 مہینے جو یہاں پر دیے گئے ہیں کہ ذی الحج 10 سے شروع ہوا، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر کے 10 دن، تو فرمایا کہ اگر یہ گزر جائیں اور مشرکین وہ رہیں جو نہ اس جزیرہ عرب سے باہر نکلیں نہ دراصل اسلام قبول کریں، تو پھر اب ان کے لیے حکم کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، پھر ان کے لیے کیا ہے؟ جہاں تم ان کو پاؤ وہاں وہیں قتل کرو ان کو، اور انہیں پکڑو، گرفتار کرو اور انہیں گھیر لو، اور ہر گھات لگنے کی جگہ ان کے لیے طاق میں بیٹھو۔ ہاں، فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کی راہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی خصوصی حکم ہے ان کے ساتھ، جس کو آج میڈیا میں دراصل الگ کانٹیکس نکال کر، بالکل آؤٹ آف کانٹیکس نکال کر لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، دیکھو یہ مشرکین کو قتل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا۔ خاص طور پر وہ 4 مہینے جن کو مہلت دی گئی اور انہیں صاف طور پر اعلان کر دیا گیا
کہ اب جزیرہ عرب کے اندر رہنا ہے تو تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا یا باہر چلے جاؤ۔ پھر بھی یہ لوگ نہ اسلام قبول کیے نہ باہر گئے، تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ 4 مہینے کے باوجود گزر جانے کے پھر بھی یہ نظر آئیں حدود عرب کے اندر، تو ان کو جہاں چاہو پکڑو، قتل کرو اور ان کو گرفتار کرو اور ان کو گھیرو اور ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو۔ لیکن یہ لوگ پھر پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، پھر بھی آپشن کھلا ہوا ہے کہ وہ نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، فخلوا سبیلہم۔ یہ دراصل اس وقت کا سب سے اہم ترین کردار تھا جو فتح مکہ کے بعد ہوا۔ اعلان ہونے کے بعد جب یہ معاملہ عام ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیے کہ ان 4 مہینوں کے اندر اندر نکل جانا ہے، تو ایسا ہوا کہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے وہ لوگ جو اسلام نہیں لانا چاہتے تھے بلکہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، یہ لوگ بھی کیا ہے انہی 4 مہینوں کے اندر واپس پلٹ کے آ کے اسلام بھی قبول کر لیا۔ انہی میں ایک کیا ہے اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمبر 1 دشمن تھا، ابو جہل، ان کے بیٹے اسلام قبول کر کے آ گئے۔ تو یہ دراصل خاص طور پر اس ماحول کے اعتبار سے خطاب کیا گیا ہے جس کو عام طور پر فٹ نہیں کر سکتے، اور اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کے لیے خواہ دشمنان اسلام اس آیت کو لیتے ہیں، ورنہ تو یہ کانٹیکس کے اندر دیکھیں تو یہ بالکل اس جنگ کے ماحول میں ان لوگوں کے لیے خاص اعلان ہوا جن کے لیے پہلے آپشن دے دیا گیا تھا۔ پھر فرمایا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ ایسی حالت میں بھی 4 مہینے گزرنے کے باوجود بھی اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو پناہ دیجئے تاکہ وہ اللہ کا کلام سنیں، حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنا، پھر اس کے کلام کو سننے کے بعد بھی تلوار لے کے کھڑے ہو جانا نہیں کہ ابھی اسلام قبول کر لو ورنہ قتل کر دوں گا، نہ، فرمایا کہ اگر وہ نہیں قبول کرنا چاہیں تو واپس ان کے مقام پر، ان کی امن کی جگہ پر، ان کے قبیلے تک، انہیں جائے امان تک ان کو پہنچا دیا جائے، کیونکہ یہ حکم اس واسطے ہے کہ اسلام کا کچھ علم نہیں رکھتے۔ یعنی ابھی تک بعض لوگ ایسے بھی تھے، اتنا سب کچھ تو ہو رہا تھا، لیکن بہت سے ایسے عرب کے اندر اور بھی لوگ تھے جو کبھی سنجیدگی سے توجہ ہی نہیں دیا اسلام پر۔ اب یہ 4 مہینے کی مہلت کے بعد بھی اگر کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں، میں مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا گیا کہ دیکھو تم ان کے لیے یہ انتظام کرنا ہے کہ انہیں باقاعدہ طور پر دارالاسلام لاؤ، سمجھاؤ، قرآن اگر وہ پڑھنا چاہے تو قرآن اس کے لیے سناؤ، اور اس کے بعد بھی اگر وہ قبول نہ کرے تو وہ دوبارہ اس کے مقام تک، اس کے قبیلے تک، اس کی امن کی جگہ تک اس کو پہنچا دو، پھر اس کے بعد وہ جب آئے گا، پھر یا اسے قتال کے لیے وہ تیار ہوگا تو تب اس کے لیے کیا ہے مارنا جائز ہوگا۔ لیکن اب آ گیا ہے قرآن سننے کے لیے، اگر وہ قبول نہیں کرے گا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ حتی ابلغہ مأمنہ، حتی اسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ، کہ اس کو لے جا کے اس کو اس کی امن کی جگہ تک چھوڑ دو۔ یہ اس واسطے ارینجمنٹ ہے کہ بہت سے لوگ ابھی تک اسلام کے بارے میں جانے ہی نہیں ہیں۔ اب یہاں سے جو یہ تھے پورے 6 آیات جن کو دے کر حضرت علی کو بھیجا گیا اور اعلان عام کر دیا گیا۔ یہ وہ موقع ہے جو 9 ہجری کا حج تھا۔ یہاں سے جو آیات آ رہے ہیں یہ آیات اصل میں پہلے اترے، پہلے والے آیات بعد میں اترے، لیکن سورت کی مناسبت سے پہلے یہ آیتیں ترتیب میں رکھ دی گئی، اور یہاں سے جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں اس کا تعلق صلح حدیبیہ سے ہے، جو 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا۔ یعنی اس کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ عمرہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے 6 ہجری میں نکلے اور حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے، اور آخر کار معاہدہ یہ ہوا کہ 10 سال تک ہم دونوں جنگ نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ ہوا، اللہ کے رسول واپس پلٹ گئے، لیکن اس کے صرف 2 ہی سال کے اندر ان لوگوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا۔
اب یہ معاہدہ توڑنے کے بعد فتح مکہ ہوا 20 رمضان المبارک 8 ہجری میں. تو جب اس کے لیے جنگ کا موقع آ گیا، اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ اب نکلنا ہے، تو بعض لوگوں کے دلوں میں آیا کہ مکے پر حملہ، کعبۃ اللہ ہے وہاں پر، اور خصوصیت کے ساتھ بہت سے مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کے رشتہ دار تھے، بہت قریبی رشتہ دار تھے مکے میں ابھی بھی. تو ان باتوں کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے. فرمایا کہ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین. فرمایا کہ مشرکوں کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسے کوئی عہد و پیمان ہو سکتا ہے؟ ہاں، کیسے معاہدہ ہو سکتا ہے؟ یعنی جو معاہدہ اگریمنٹ ہوا تھا کہاں ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ میں. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا وہ آگے آ رہا ہے. تو فرمایا کہ مشرکوں کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسے کوئی عہد و پیمان ہو سکتا ہے؟ ہاں، مگر جن کے ساتھ مسجد حرام کے قریب تمہارا معاہدہ ہوا تھا، اگر وہ تمہارے ساتھ عہد وفا پر قائم رہیں، اگر اس معاہدے کو وہ پورا کریں تو تم بھی ان کے ساتھ اس معاہدے کو پورا کرو، قائم رہو، بے شک اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. ان لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا معاہدہ کیسے ہوگا؟ یہ تو مشرک ہیں، ان سے کیا معاہدہ؟ لیکن معاہدہ وہ جو ہو گیا تھا حدیبیہ میں عند المسجد الحرام، اب اس معاہدے کو یہ لوگ پورا کر رہے ہیں، تو مسلمانوں تم بھی اس کو پورا کرو. لیکن ان لوگوں نے توڑا تو پھر ان کے لیے کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. یہ بات آگے آ رہی ہے. فرمایا کہ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. مشرکین کے ساتھ کیسے کوئی وعدہ و پیمان ہو سکتا ہے؟ اور حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے سلسلے میں کسی قرابت اور کسی عہد کا اعتبار نہ کریں گے. وہ تمہیں اپنی زبانوں سے خوش کرتے ہیں اور ان کے دل تمہاری محبت کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں. یعنی ان لوگوں نے معاہدہ تو کر لیا 6 میں، 8 ہجری میں فتح مکہ جو ہوا نا، وہ اسی وجہ سے ہوا کہ اس معاہدے میں جو لکھا گیا تھا اس کی خلاف ورزی کی. خلاف ورزی کرنے کے بعد احساس ہوا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی. ابو سفیان جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ دراصل آئے بھی تجدید عہد کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی. تو بعض منافق صفت لوگوں نے اس بات پر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی، وہاں تو دراصل قریش کا سردار بھی آیا تھا، لیکن پھر بھی یہ معاہدے کی تجدید نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بھی دلی طور پر کیفیت تبدیل ہو رہی تھی. تو فرمایا کہ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کے ساتھ کیسے کوئی عہد و پیمان ہو سکتا ہے؟ اب کیونکہ حال ان کا یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جاتے نا، اگر تم معاہدہ توڑتے نا، وہ کبھی تمہیں معاف نہیں کرتے. نہ ان کے پاس قرابت کا کوئی لحاظ ہے، نہ عہد کا کوئی لحاظ ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے انہیں. لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ. اور آج بھی ابو سفیان جو آ کے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دراصل ان لوگوں کی رضامندی زبانوں پر ہے، آج بھی دل سے ملے ہوئے نہیں ہیں، دل سے چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ احساس ہو گیا غلطی ہے، کل کے دن اگر حملہ ہو جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس وجہ سے آئے ہیں. ورنہ تو وتابا قلوبہم، ان کے دل ابھی بھی کیا ہیں؟ مسلمانوں سے ناراض ہی ہیں. اور وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، کہ ان کے اکثر لوگ فاسق ہیں. ایسے لوگوں سے تم جہاد کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے؟ یہ اصل مسئلہ. کیونکہ حدیبیہ کے جو شرائط تھے، ان شرائط کو توڑ دینے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے آنے کو بھی قبول نہیں کیا اور تجدید عہد بھی نہیں کیا، تو مسلمانوں کے اندر بے چینی تھی کہ حملہ ہو جائے مکے پر. جو پکے سچے مسلمان تھے وہ تو جانتے تھے، لیکن جو مشرکین اور خاص طور پر منافقین پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ دیکھو جی، اب تو یہ کیا مکے پر حملہ کرنے والے ہیں، کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنے والے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ کیا ہے قریش کا سردار آیا تھا اس کی بات بھی نہیں مانے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کیسے اب مانیں گے، کیونکہ ان سے معاہدہ ہوا، ان لوگوں نے توڑا، اور ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اگر یہ معاملہ الٹا ہوتا اور تم توڑتے تو اس وقت یہ نہ ذمہ دیکھتے، یہ نہ کیا ہے قرابت داری دیکھتے، یہ نہ کوئی عہد دیکھتے، اسی وقت تم پر حملہ کر دیتے۔ شکر تو یہ ہے کہ اب تک اللہ کے رسول نے حملے کا قدم نہیں اٹھایا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے معمولی قیمت کی چیز خرید لی۔ اللہ کے رسول 13 سال وہاں اعلان کرتے رہے، ایمان کی دعوت دیتے رہے، اپنی رسالت کی دعوت دیتے رہے، ان بدبختوں نے اس آخرت کو لینے کے بجائے دنیا کی خریداری پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے اور لوگوں کو اس راہ سے روکنے لگے، خود بھی روکنے لگے۔ فصدو میں دونوں معنی آتے ہیں، خود بھی روکے، دوسروں کو بھی روکنے لگے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، کہ بے شک یہ جو کچھ بھی عمل کر رہے تھے یہ بہت برا عمل تھا۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، اور فرمایا کہ وہ لوگ مسلمانوں کے سلسلے میں کسی قرابت اور کسی عہد و پیمان کا لحاظ نہیں کرتے، اور وہی لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں، تم آج سوچتے ہو کہ ہم کیسے حملہ کر دیں؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ معاملہ تمہاری طرف سے ہوا ہوتا تو وہ کبھی بھی کسی قرابت کا اور کسی ذمہ داری کا، کسی بھی ذمے کا، کسی بھی عہد و وفا کا وہ خیال ہی نہیں کرتے، اور یہ اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ لوگ مسلمانوں کے سلسلے میں کسی قرابت اور کسی عہد و پیمان کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، حد سے تجاوز کرنے والے۔ ہاں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، رہے وہ لوگ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی شمار ہوں گے، ورنہ نہیں ہے، اور ہم اپنی آیتوں کو جاننے والوں کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے احکامات ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں آپ کو الجھن میں ڈال دے یا سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، کہ ہم اپنی آیتوں کو جاننے والوں کے لیے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، جو بھی آئے سنیں، دیکھیں، پڑھے، بالکل صاف صاف بات ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اب یہ دراصل سیدھی سیدھی بات آ گئی، جو اشارے کنایوں میں چل رہی تھی اب سیدھے آ گئی۔ اگر وہ معاہدے کے بعد بھی اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں عیب نکالیں، یعنی دین کی تذلیل اور عزت سے گری ہوئی بات کریں، تو سرداران کفر جو ائمۃ الکفر ہیں ان سے جنگ کرو اور ان کے قسموں کا کوئی اعتبار نہ کرو۔ یہ لوگ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا منشا یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، لیکن ان کے قسموں کا کوئی اعتبار نہ کرو، کہ یہ بھی اس واسطے کہ شاید کہ وہ اپنی کافرانہ حرکتوں سے باز آ جائے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ مشرکین معاہد کی پاسداری کریں تو تم بھی ان کے ساتھ پاسداری کا خیال کرو، اوپر فرما دیا گیا۔ وہ معاہدے کو پورا کریں تم بھی کرو، فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ عہد کو توڑ دیں، جیسے انہوں نے توڑ دیا اب صلح حدیبیہ کا عہد 8 ہجری میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو کیا ہے، ان کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، انہوں نے توڑا بھی ہے عہد اور ساتھ میں کیا ہے، دین میں عیب بھی کر رہے ہیں، طعن بھی کر رہے ہیں، تہذیبی بھی کر رہے ہیں، تو ایسے وقت میں فقاتلوا ائمۃ الکفر، ان کے بڑے جو ہے نا سرغنے، ان کو پکڑو اور مارو۔ یہ بھی خصوصیت کے ساتھ ہے، اس وقت کے لحاظ سے خاص حکم، کیونکہ عموماً لوگ اپنے سرداروں کی باتوں پہ چلتے ہیں، تو اسی لیے صاف کہہ دیا گیا۔ اور اس وقت وہ لوگ کوئی معاہدہ پھر تجدید کے لیے کہیں گے تو فرمائیں گے لا ایمان لہم، اب ان کے لیے کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی ان کے قسموں کا پاس و لحاظ نہیں ہوگا، اور یہ کام اس واسطے کرنا ہے کہ تاکہ اب بھی کم از کم یہ لوگ سچے دل سے اسلام قبول کر لیں، یا نہیں تو اپنی خیانتوں سے باز آ جائے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره تخشونهم والله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين۔ اب کھل کے آ گئی، دیکھیے بات جو ابھی کنایوں میں چل رہی تھی۔ آخر تم کیوں نہیں قتال کرتے ان لوگوں سے، ان مشرکین سے جنگ کیوں نہیں کرتے تم، جنہوں نے دراصل اپنے قسموں کو توڑا، اپنے معاہدے کو توڑا جو انہوں نے حدیبیہ میں کیا تھا،
وہ توڑ دیا. ابھی بھی پھر جنگ کے لیے کیوں نہیں نکل رہے ہو؟ اور وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کا پورا ارادہ کیا، نکال کے چھوڑا بلکہ. ہاں یہ بھی ان کا جرم ہے. اور وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تمہارے ساتھ عہد کو توڑنے میں پہل بھی ان بدبختوں نے کیا. صلح حدیبیہ کے عہد کو انہوں نے توڑا پہلے. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں سے تم قتال کرنے پر ابھی بھی تمہارے دلوں میں کچھ محبت ہے ان لوگوں سے، کیوں نہیں اٹھتے قتال کرنے کے لیے، کیوں نہیں اٹھتے جہاد کے لیے؟ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ یہ گویا کہ کیا جھجوڑ دینے والے الفاظ. اللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ عزیز زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. قاتلوہم، اب آ گئی بالکل عام اعلان جنگ ان لوگوں کے ساتھ جن سے بات ہو رہی تھی. تم مشرکوں سے جنگ کرو. يعذبهم اللہ بأیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا. اللہ چاہے تو آسمان سے بھی کوئی عذاب اتار سکتا ہے ان کو نیست و نابود کر دینے کے لیے، ایک لمحے کیا وقت بھی کافی ہے. لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں انہیں قتال کرے، تمہارے ہاتھوں انہیں ذلیل کرے اور تمہاری مدد کرے. اس حیثیت سے مومنین دیکھ کر اسے خوش ہوں، کیونکہ 15-20 سال سے جو اذیتیں مکے میں سہ رہے تھے مسلمان، ان لوگوں کو یہ دیکھ کر کیا ہے خوشی نصیب ہو، ان کے دل ٹھنڈے ہوں کہ جن لوگوں نے ہمیں کیا ہے ستایا مارا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان سے بدلہ لینے کا موقع دیا ہے. تو تم اب قتال کرو، نکلو ان کے خلاف. اور وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں سے غیظ و غضب کو دور کرے گا ان مسلمانوں سے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ان کے لیے قتال کے لیے نکلو. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس کی طرف چاہتا ہے اپنی توجہ فرماتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمتوں والا ہے. ام حسبتم ام تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون. کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم اپنے حال پر چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا جگری دوست نہیں بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے خوب واقف ہے. یعنی اوپر کہا گیا کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ، قتال کرو تم ان کے ساتھ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے، انہیں رسوائی کرے. اور یہاں فرما رہا ہے کہ مومنوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ قتال بھی دراصل تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون وہ بندے ہیں جو اللہ کے لیے ہی کیا ہیں سب کچھ کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کی دوستی اپنے دل میں نہیں رکھتے، خواہ وہ کتنے بڑے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ مشرک ہے تو وہ اس کی محبت دل میں نہیں ہوتی. تو تم یہ مت سوچو کہ کون ہمارے رشتہ دار، کتنے قریبی رشتہ دار مکے میں. نہ، جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو نکلو خلاف. تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. اور یہ بات مناسب نہیں کہ مشرکین اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں حالانکہ وہ اپنے بارے میں کفر کی گواہی دیتے ہیں. ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی میں رہیں گے. یعنی ان مشرکوں کے لیے سب سے بڑا ترہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حرم کے متولی ہیں، ہم حرم کے متولی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حرم کے متولی ہوں لیکن ساتھ میں شرک ہو تو ایسے حرم کے متولی کی کوئی پرکہ کی بھی حیثیت نہیں ہے، خواہ وہ حرم کا ہی متولی کیوں نہ ہو. اگر مشرک ہے تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ مشرکین اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. اللہ کی مسجدوں کو کون آباد کرے گا؟ ابھی آگے آ رہا ہے. تو جو لوگ اپنے بارے میں کفر کا اعلان کرتے ہیں، خاص طور پر صاف کہتے ہیں کہ ہم مشرک ہیں، ہم کافر ہیں، ان کے لیے سزاوار ہی نہیں ہے کہ وہ حرم کے متولی بنیں. اور اگر وہ حرم کے متولی بھی بن جائیں شرک اور کفر کے ساتھ تو اللہ کے پاس ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی عمل ان کا قابل قبول نہیں ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے.
اصل کون ہے متولی مسجد کے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، بس یہ لوگ ہیں جو امید ہے کہ ہدایت پانے والے ہیں۔ آج بھی مسجدوں کے متولیوں کے لیے یہی شرائط ہے میرے بھائیو۔ دیکھو یہ صفات والے لوگ ہیں مسجدوں کے متولی، اگر ہیں تو پھر تو کیا ہے، یاد رکھیے وہ مسجد بڑی ہی مبارک ہے، ان کے متولیان یہ ہوں گے اور اس کے ذریعے اللہ کام لے گا۔ لیکن ہمارے ہاں بھی یہی لوگ ہیں، متولی وہ ہوتا ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ تو فرمایا کہ مسجدوں کے متولی تعمیر کرنے والوں تو اللہ کے پاس وہ ہوں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا یوم آخرت پر نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہاں یہ ہیں اصل۔ پھر وہی بات پھر دہرائی جا رہی ہے جو ان پر تر رہا تھا، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم متولی ہیں۔ دوسری بات جس پر یہ اتراتے تھے وہ کیا تھا؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام کو آباد کرنے والے کو اس آدمی کے برابر بنا دیا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یعنی دوسرا ترہ یہ تھا کہ ہم تو کیا ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہاں مسجد حرام کو ہم آباد کرتے ہیں، ہم فلاں ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہوئے بھی سمجھتے تھے کہ ہم بڑے اعلیٰ ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کیا تم نے ان کو برابر بنا لیا؟ سقایت الحاج پانی پلانا اور عمارت المسجد الحرام مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ لوگ ہیں، لیکن ایمان کی صفت سے خالی ہیں۔ اور دوسری طرف وہ بندے ہیں، وہ صحابہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، وہ دونوں برابر ہیں۔ لا یستوون عند اللہ، ہرگز بھی نہیں ہے برابر، تو کیا بہت اونچے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اور ایمان لائے ہیں۔ تم ایمان سے خالی کعبۃ اللہ کے متولی بن جاؤ یا حاجیوں کو پانی پلانا شروع کر دو، اللہ کے نزدیک پرکا کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک دونوں ہرگز ہی برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اصل کون ہے اللہ کی نظر میں؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے، اور وہی لوگ ہیں کامیاب۔ یہ ہیں اللہ کے نزدیک سب سے اونچے۔ یبشرھم ربھم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور اپنی خوشنودی اور ایسی جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے، اپنی جانب سے اپنی رحمت کی، اپنی خوشنودی کی بشارت دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایسی جنتوں کی انہیں خوشخبری دیتا ہے جن میں انہیں ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ملیں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیش رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، کہ بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یہ رہے آج کے آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں وہ اہم ترین 2 آیتیں بھی آ گئی جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے خطاب کر کے فرمایا کہ اہل ایمان کیسے ہونے چاہیے۔ وہ مضمون انشاءاللہ آگے آئے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ توفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کے درس میں ہم نے سورہ توبہ کے 22 آیات کا مطالعہ کر لیا تھا، جس میں شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار و مشرکین کے سلسلے میں گفتگو کیا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 18 سال کی محنت، اس کے باوجود بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور مکہ فتح ہو جانے کے باوجود بھی ابھی تک ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول نہیں کیا۔
تو انہیں فرمایا گیا کہ اب دراصل صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے اندر اندر تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا یا جزیرۃ العرب کو چھوڑ دینا ہوگا۔ پھر ان لوگوں سے قتال کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ کتنا اہم اور کتنا بڑا ثواب ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں ابھارا اور بتایا کہ یہ وہ وقت ہے جس میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ان مشرکین مکہ کو جہاں بھی یہ 4 مہینے کے بعد پائے جائیں ان سے قتال کرو، بلکہ ان کو ائمۃ الکفر جو ہوں گے ان کا قتال کرو۔ اور اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کے میدان سے جو عمدن یا یوں سمجھو کہ ڈر اور خوف کے مارے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کی سزا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح ڈٹ جانے پر رب العالمین ان کے لیے کتنا بڑا اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ تمام باتیں آ چکی ہیں۔ اب جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ بھی دراصل اسی پس منظر میں کہ ایمان کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن کسی کے لیے خواہ وہ تمہارے بھائی باپ اور کتنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ایمان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس پختگی کے اندر آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو وہاں سے اب خطاب ہو رہا ہے، اسی تسلسل اور تناظر میں آپ دیکھیے کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، دیکھو تمہارے باپوں کو نہ بناؤ، و اخوانکم، اور تمہارے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، وہ ترجیح دیں، وہ محبوب رکھیں کفر کو ایمان پر، ایمان کے مقابلے میں کفر ترجیح ہو جائے، کفر سے محبت کریں، اور یہ کرنے والا تمہارا باپ کیوں نہ ہو۔ باپ کا مطلب صرف باپ نہیں ہے، یہاں دونوں جنس ہے، باپ ماں کیوں نہ ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ بھائی اخوانکم، تمہارے بھائی کیوں نہ ہو، بھائی کا مطلب صرف بھائی نہیں ہے، بھائی بہن کیوں نہ ہو۔ اگر وہ ترجیح دے رہے ہیں کفر کو ایمان کے مقابلے میں تو پھر ان کو دوست نہ بناؤ، تمہارے اندر ان سے کوئی تعلق نہیں ہونی چاہیے، کوئی دلی طور پر ان کی دوستی نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ تمہارے ماں باپ اور بھائی بہن کیوں نہ ہو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو کوئی اس کو نہیں اپنائے گا، پیٹ پھیرے گا، روگردانی کرے گا، دوست بنائے گا، کافر ہیں لیکن میرے ماں باپ ہیں جی، کافر ہیں میرے بھائی بہن ہیں جی، تو دوست بنائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی اس حکم کو نہیں مانیں گے، روگردانی کریں گے، اللہ کے حکم کے باوجود انہیں دلی دوست بنائیں گے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے ہی لوگ ہیں ظالم۔ آگے فرمایا کہ قل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر خواہ وہ تمہارے باپ کیوں نہ ہو، اور اس میں مخالف جنس مائیں بھی شامل ہیں، وَأَبْنَاؤُکم، تمہارے بیٹے کیوں نہ ہوں، ساتھ میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، وَإِخْوَانُکم، تمہارے بھائی کیوں نہ ہوں، بہنیں بھی شامل ہیں، وَأَزْوَاجُکم، تمہارے شوہر کیوں نہ ہوں، بیویاں بھی شامل ہیں، وَعَشِيرَتُکم، تمہارے رشتہ دار، اور وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، فرمایا کہ وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے اس کو کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، اور وہ مال، وہ تجارت، وہ بزنس جس کی کساد بازاری کا تمہیں خوف ہے، تمہیں جس کے گھاٹے کا بڑا خوف لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جن کو تم بڑے پسند کرتے ہو یا پسند سے بنائے ہو، بنا کر بڑے محبوب پوری زندگی جی سے لگا کے رکھتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ تبارک و تعالی کے دین سے، اس کے رسول سے، جہاد سے افضل ہو جائیں، محبوب ہو جائیں، تو یاد رکھو فتربصوا، پھر تو انتظار کرو میرے عذاب کا، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا امر فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یا رب، یہاں جو چھوٹی کی آیت آ گئی جو محبت
احب الیکم من اللہ، اللہ کی محبت سے، ورسولہ، رسول کی محبت سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر یہ 8 چیزوں کی محبت تمہیں آ گئی، کون کون؟ تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں اور شوہر، اور تمہارا خاندان، اور وہ مال جو تم کمائے ہوئے ہو، اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا ڈر ہے تمہیں، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ 8 چیزیں ہیں دنیا۔ یہ دنیا اگر محبوب ہو جائے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ تم کو یہ دنیا محبوب ہو جائیں، تو یاد رکھو پھر تو انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب بیچ کے کہیں نیست و نابود نہ کر دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ تبارک و تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان 2 آیات میں گزشتہ مضمون کا پورا خلاصہ بیان کر دیا گیا کہ دیکھو شرک سے اصل میں ایک ایمان والے بندے کو طبعی طور پر نفرت ہونی چاہیے، اور مشرک خاص طور پر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار اور کفر کو پسند کرتے ہوں، خواہ تمہارے بھائی بہن ماں باپ کیوں نہ ہو، انہیں چھوڑنے میں آپ کو تھوڑی سی بھی دقت نہیں ہونی چاہیے، ان کو دوست بنانے میں تمہیں تھوڑا سا بھی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، ان سے نفرت اور اس حساب سے ان کے ساتھ سلوک تمہارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وہ ایمان ظاہر ہوتا ہے اسی میں کہ کس حیثیت سے تم ایمان کو ترجیح دیتے ہو یا اپنے رشتہ داروں کو۔ اگلی آیت میں فرما دیا گیا کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ پوری دنیا سامنے آ جائے، اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت اور جہاد سے محبت، یہی ان کے نزدیک سب سے زیادہ ہوگی۔ اگر اس کے برعکس ہوا تو وہ دراصل کیا ہیں؟ صحیح ایمان والے نہیں ہیں، وہ فاسق لوگ ہیں۔ اب ان 2 آیتوں میں خلاصہ جڑ ایمان کی بیان کر کے، محبت کی بیان کر کے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں حالات کے اعتبار سے جو ضرورت کی چیزیں تھیں، اس وقت جو پیش آ رہا تھا، جنگ حنین کا خاص طور پر معاملہ، کیونکہ فتح مکہ کے بعد جنگ حنین پیش آئی، تو اس سلسلے میں تبصرہ ہو رہا ہے کہ فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی، غزوہ حنین کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، جب تمہاری کثرت نے تمہارے اندر ایک طرح کا غرور پیدا کر دیا تھا، ایک طرح کا یوں اترانا اور یہ اپنے تعداد پر فخر کرنا، اس طرح کا ایک عیب پیدا کر دیا تھا۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں تعجب میں ڈالا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ فلم تغنی عنکم شیئا، لیکن وہ تمہارے کسی کام نہ آئی، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، دشمن کے مقابلے میں ایسا معاملہ بھی پیش آیا تمہیں غزوہ حنین میں، گویا کہ دشمن کے بالکل نرغے میں آ گئے، چوطرفہ ان لوگوں کی تیروں کی بارش جو تھی وہ مسلمانوں پر برس رہی تھی، باوجود جو کثرت کا ایک طرح کا کیا ہے غلبہ ہونے کا تصور پیدا ہوا تھا صحابہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، اصل میں یہ چیز ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، جس کی جڑ کاٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی وہ چیز بھی دکھائی جو خود رب العالمین کو ناپسند ہے، کیونکہ دشمنان اسلام ایک موقع ایسا بھی آیا حنین میں کہ وہ مسلمانوں پر غالب آ گئے۔ اسی واسطے اللہ کہتا ہے کہ باوجود زمین کشادہ ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی تھی، اعجبتکم کثرتکم فلن تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ پڑے۔ اب یہ چیز دراصل کب ہوئی تھی؟ خاص طور پر اس کا تعلق 3 آیات سے ہے، اس آیت سے اور اس کے بعد کی آیت سے، پھر اس کے بعد کی آیت سے۔ تو یہ 3 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ حنین کا تبصرہ کیا ہے کہ موقع ایسا پیش آیا کہ دشمنان اسلام تم پر غالب آ گئے اور ساتھ میں تم پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے۔ پھر ہوا کیا؟ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں کو اپنی طرف سے سکینت عطا کی، اور وانزل جنودا لم تروها،
اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھے، وعذب الذین کفروا، اور اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو زبردست سزا دی، کیونکہ وذالک جزاء الکافرین، کافروں کے لیے ایسی ہی سزا مقرر ہے، ایسی ہی سزا ہم دیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد اللہ جس کی طرف چاہتا ہے اپنی توجہ فرماتا ہے، واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ 3 آیات میں غزوہ حنین کا جو مختصر ترین تبصرہ یہاں پر ہوا ہے، اس کو پس منظر میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جو 20 رمضان المبارک کو پیش آیا 8 ہجری میں، اس کے بالکل کچھ ہی دن بعد شوال 8 ہجری میں وادی حنین، جو کہ طائف کے درمیان واقع ہے، یہ ایک وادی کا نام ہے حنین، جہاں قبیلہ رہتا تھا حوازن، اور اس علاقے کے کچھ دوسرے مشرکین بھی رہتے تھے جنہوں نے تیاری کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا۔ تو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں مشرکین عرب کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بٹھا دیا تھا، اور اسی طرح اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل طور پر قریش کے ساتھ جنگ کرتے رہے، اور مسلمانوں کی ایک دھاگ بیٹھ گئی۔ لیکن ان سب میں معاملہ یہ تھا کہ رسول اور اس کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد ہمیشہ مقابلتاً جو لشکر ہے اس سے بہت کم ہوا کرتی تھی، لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی تعداد 12,000 تھی۔ 10,000 فتح مکہ کے موقع پر تھے، اور مکہ فتح ہونے کے بعد خود وہاں اسلام قبول کرنے والے 2,000 تھے، جو کل ملا کر حنین کی طرف لشکر جو گیا تھا وہ 12,000 کا لشکر تھا۔ اور یہ 12,000 کا لشکر جو تھا نا، اس حیثیت سے بعض نوجوان، بعض جو ابھی اسلام قبول کیے تھے، ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ جب ہم کمزور تھے، ایسے وقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شکست نہیں دی تھی، ہم فتح یاب ہوئے، تو بعض وہ صحابہ جو ابھی اسلام قبول کیے تھے، ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ جب ہم کم تھے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شکست نہیں دی، اب تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو ہمیں شکست کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی شیطان دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بھی انسان ہی تھے، تو ان میں سے بعض حضرات کے ذہنوں میں کبھی کبھار یہ بات آ جانا بعید از قیاس نہیں ہے۔ تو بہرکیف اس طرح کا معاملہ ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا موقع فراہم کیا کہ ایک موقع پر دشمن غالب آ گیا اور مسلمان ان کے تیروں کے زد میں آ گئے، حتیٰ کہ بہت سے مسلمان میدان چھوڑ کر چلے گئے، اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد روایتوں میں آتا ہے کہ 100 افراد ہی رہ گئے تھے 12,000 کے لشکر میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خطاب کر کے کہا کہ لوگو میں ادھر ہوں، ادھر آؤ، انا النبی لا کذب، دیکھو میں نبی ہوں، اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت بندھائی، پھر وہ لوگ پلٹے اور جم کر مقابلہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کی۔ یہی بات تھی جو ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد اب بات آ رہی ہے خاص طور پر اس خطبے کی طرف جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد 9 ہجری کے قریب جب حج کا زمانہ آیا اور صدیق اکبر کو امیر حج بنا کے بھیج بھی چکے تھے، لیکن اس کے بعد حضرت علی کو وہ خاص آیات دے کر بھیجا جو وہ بھی نازل ہوئی تھی، جس میں فرما دیا گیا کہ مشرکین ناپاک ہیں، اس کے بعد وہ مسجد حرام میں داخل نہ ہو۔ ان آیات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم، کہ فرمایا کہ اے ایمان والو، بلا شبہ مشرکین ناپاک ہوتے ہیں، اس لیے اس سال کے بعد
وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے بہت جلد ہی تمہیں دولت مند بنا دے گا، غنی کر دے گا۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا، خوب حکمتوں والا ہے۔ یہ آیت بھی دراصل 9 ہجری میں نازل ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مشرکین کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیں۔ اور یہ بات اس واسطے ہوئی کہ جب مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت آ گیا 8 میں، اب یہ 9 کا ایک حج ایسا تھا جس میں اللہ کے رسول خود تو شریک نہیں ہوئے تھے، صدیق اکبر کو بھیجا تھا، اور بعد میں جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھوں ان آیات کے ساتھ اعلان کرنے کے لیے بھیج دیا کہ دیکھو اب اعلان ہو جائے کہ آج کے بعد کوئی مشرک کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہوگا اور وہاں ننگا طواف نہیں ہوگا، جو کہ ان لوگوں نے یہ بدعتیں ایجاد کر لی تھی۔ اور یہاں پر مشرکین کو ناپاک بھی بتلا دیا گیا اس حیثیت سے کہ وہ روحانی طور پر شرک اور نجاست میں ملوث ہیں۔ بدنی اعتبار سے اگر مشرک چھو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہے، اصل میں وہ مراد نہیں تھا، اصل ان کی وہ روحانی کیفیت جو کہ شرک کے طور پر ان کے دلوں میں بسی ہوئی تھی، اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے، تم ناپاک ہو۔ اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہے تو عن قریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ یہ بات کیوں آئی؟ یہ بات اس واسطے آئی کہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ اگر مشرکین مکہ یا اطراف و اکناف کے لوگ حج کے لیے نہیں آئیں گے تو جو ہمارا بہت بڑا تجارتی میلہ جیسا لگتا ہے، بہت بڑی تجارت ہوتی ہے پورے سال کی، اس میں تو بہت کمی آ جائے گی۔ لوگوں کو کیا ہے، صرف مسلمانوں کو ہی کیا ہے داخلہ ملے، پھر تو عرب کے جو اطراف و اکناف سے لوگ آتے ہیں، جو اتنی بڑی تجارت ہوتی ہے، وہ تو رک جائے گی۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ اور بڑھے گی، اللہ اس کو اور پھیلائے گا۔ صرف یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ حج کے ایام کی تجارت میں کمی ہوگی، حج کے ایام کے تجارت میں اور زیادہ بڑھوتری بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں مختلف قسم کے ٹیکس، مختلف قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت دے گا، اس حیثیت سے تمہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جو جزیہ عائد ہوگا وہ سب کچھ تمہارے ہی پاس آنے والا ہے۔ تم مفلسی کا ڈر اختیار نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہیں غنی بھی کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت رکھنے والا ہے۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔